ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سے وفا دے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں بنا اولاد ہماری کشمت جاب ہماری حسنت جمیع خصالی ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ عظیم دن دیکھنا نصیب فرمایا اور چند دن ہی رہ گئے پھر عظمت والا رحمت والا برکت والا شان والا مہینہ بھی تشریف لا رہا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم عظمت والا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے اور اس کی جو برکتیں ہیں جو لکھاتے ہیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اللہ ہمیں سارے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ماہ صیام ماہ رمضان کے مطابق ہے رمضان شریف کی فضیلت اور رمضان شریف کی شان کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کی خبر ہو کہ یہ آنے والا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بے گناہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کوئی شمار نہیں ہے کوئی گنتی نہیں ہے بلکہ اللہ ہزار کروڑ لوگوں کی
اللہ کی صفت والے آقا وقتہ کے چہرے والے اللہ شاہ کی سینے والے طاہا کی یقین والے سنے آقا کی ذات پر جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا اللہ اپنی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، شک تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش میں نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو روزوں کی فضیلت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سپارہ کھولو، پہلا پاؤ ختم ہوتا ہے، دوسرے پاؤ شروع ہوتا ہے، دوسرے پاؤ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت یہی ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو کتب فرض کر دیے گئے ہیں علیکم تم پر الصیام روزے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب بات صرف یہ نہیں کہ روزے اب ہم پر فرض کر دیے گئے بلکہ جب سے شاہ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، جب سے آئے تھے تب سے مومنین پر مسلمانوں پر اس مہینے کے اندر روزے فرض کر دیے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمام کتب جس طرح فرض کر دیے گئے تھے علیکم یعنی تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو مومن تھے، مسلمان تھے، ان پر جس طرح روزے فرض کر دیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب سے یہ کائنات وجود میں آئی، جتنے بھی پیغمبر ہیں ہر پیغمبر کے ماننے والے نے روزہ رکھا، ہر پیغمبر کے ماننے والے کو یہی حکم ہوا کہ وہ روزہ رکھ۔ اسی طرح اس نبی سہیل کریم نجبان آقا کی امت کو بھی یہی حکم ہوا کہ تم بھی روزے رکھو۔ لیکن پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے 11 مہینے ہیں جن میں روزے کی متعلق یہ نہیں شرط ہے تم لازمی طور پہ روزہ رکھو، صرف یہی ایک مہینہ ہے رمضان المبارک کا جس کے اندر انسان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو گنہگار ہے، جب گنہگار ہے تو ایسا سمجھ لے کہ وہ جہنم کے اندر عذاب کا بھی مرتکب ہو گیا، اس پر عذاب بھی لازم ہو گیا، تو جو فرض ہے اس کو بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب فرض کیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں علیکم تم پر الصیام روزے، کما جس طرح کتب فرض کر دیے گئے تھے من قبلکم تم سے پہلے والے لوگوں کو جو ہے روزے فرض تھے اسی طرح تم پر بھی فرض ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی یہ 30 دن ہے، گنتی کے دن ہے، ان گنتی کے دنوں میں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور جو شخص روزے نہ رکھ سکتا ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، چارپائی میں پڑا ہو اور ڈر ہو اس کو کہ اگر میں روزے رکھوں گا کمزور ہو جاؤں گا، مجھے موت بھی آ سکتی ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا اور شاعر علیہ السلام کی احادیث بھی بارے ہوئی ہیں اور شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے بلکہ اس کا فدیہ ادا۔ فمن کان منکم مریضا، اور جو شخص منکم تم میں سے مریض ہو اور علی سفر یا سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے ہے دوسرے دنوں میں قضا۔ ایک شخص ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس کو ڈر ہے اگر میں روزہ رکھوں گا تو موت آ جائے گی یا بیماری مزید بڑھ جائے گی، تو اگر اس طرح ہے کہ بیماری ختم ہو جائے گی اس کو یہ اس کے یعنی کہ پتہ ہے اس کو اور اس نے جو ہے یہ اندازہ لگا لیا ہے اور ڈاکٹر حضرات نے اس کو کہا ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی یا پھر وہ سفر پہ گیا ہوا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ ان روزوں کی بات میں قضا کرے، فدیہ نہ کرے۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، اور جو شخص روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو فدیہ دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین، فدیہ کیا ہے؟
مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ 10 نازل فرما کے مومنین کو متوجہ کیا کہ یہ بڑی برکت والا عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر تم روزے رکھو۔ اور حقیقت ہے کہ یہ مہینہ بڑی برکت والا عظمت والا بڑی بلندی والا مہینہ ہے۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کی ہر رات، اور علماء کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی ہر رات کو ایک منادی، ایک ندا کرنے والا فرشتہ آسمان کو تشریف لے آتا ہے، تو وہ صبح تک یہ ندا کرتا ہے کہ کوئی ہے بھلائی مانگنے والا، کوئی ہے خیر مانگنے والا، ہم اس کو خیر عطا کریں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، توبہ کرنے والا، ہم اس کو اس کے گناہوں کی مغفرت عطا کریں، کوئی ہے رزق دینے والا۔ حتیٰ کہ یہ مہینہ گزر جاتا ہے اور 30 دن مسلسل فرشتہ یہ ندا کرتا ہے۔ اور علماء کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اس کی رات ہوتی ہے، رات کے وقت جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، اللہ کریم 7,000 گناہگاروں کی ہر رات مغفرت کرتا ہے اس مہینے کے اندر۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو نقل کیا کہتے ہیں کہ رمضان کا معنی ہے گرمی کی شدت، اور جو شخص رمضان المبارک کے اندر اس ماہ صیام کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، عبادت خداوندی کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، اس طرح مٹا دیتا ہے، جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، اس طرح بندے کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں۔ سبحان یہ وہ اللہ۔ مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی وہ شان ہے، وہ فضیلت ہے جس کے نام کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ ماہ رمضان کے کل 5 حرف ہیں۔ پہلا حرف را، را کا مطلب ہے رضائے الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کے اندر رضا۔ دوسرا ہے میم، اس کا مطلب ہے محبت خداوندی۔ تیسرا ہے زال، یعنی دوار، اس کا معنی ہے رضائے خداوندی، ضمانت خداوندی۔ اور چوتھا ہے الف، اس کا معنی ہے الفت خداوندی۔ اور پانچواں ہے نور، اس کا ہے نور خداوندی۔ یعنی جو بندہ اس مہینے کو پا لیتا ہے، جو مومن اس مہینے کو پا لیتا ہے، جو مسلمان اس مہینے کو پا لیتا ہے اور اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، عبادت
بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کی گناہ بھی معاف کروا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو پیٹ بھر کے کھانا تو نہیں کھلا سکتے، رسول اللہ سونے آقا رجبال آقا مٹھا آقا بدنی آقا اللہ کے ذوالفقار والے آقا تقویٰ کے جھڑنے والے آقا ارشاد کے سینے والے آقا نے فرمایا اے صحابہ پریشان نہ ہو، جو میرا امتی جو معلم جو مسلمان ایک کھجور بھی دوسرے مسلمان کو کھلائے گا وہ افطار کرائے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی تمہارا رحمت تمہارا طریقہ ہے، اس کی ہر ہر رات افسر ہے، ہر ہر رات عبادت تمہاری رات ہے۔ اس ماہ سیام کو آپ نے غفلت کے اندر نہیں گزارنا بلکہ عبادت خداوندی اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور سارے روزے رکھتے ہوئے اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مہینے کو آپ نے گزارنا ہے۔ اور جو روزے کی برکت ہے وہ تو کمال ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی، 2-3 دن کی حاضری ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ کی بات ہے، مختصر کر کے میں اس بات کو بیان کروں گا۔ مسند شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 3 شخص جا رہے تھے، ایک تھا عیسائی اور ایک تھا یہودی اور ایک تھا مسلمان۔ میں روزے کی برکت کو بیان کر رہا ہوں کہ روزے کی وہ برکت ہے کہ مسلمان میں روزے کی برکت، مسلمان روزے کی برکت بتا رہا ہوں کہ روزے کی برکت سے اللہ نے ایک مسلمان پر مہربانی فرمائی کہ روزے کی وجہ سے اللہ نے مسلمان کو حضور کا دیدار نصیب فرمایا۔ 3 شخص جا رہے تھے، ایک تھا یہودی ایک تھا عیسائی اور ایک تھا مسلمان، تینوں جا رہے ہیں۔ اچانک جو ہے ایک گاؤں آ گیا، دیہات آ گیا، تو گرمی کی شدت تھی، ٹائم خراب تھا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہ گئے، افطاری کا وقت ہو گیا۔ تو ایک مسلمان نے اس گاؤں کے اندر دیکھا کہ لگتا ہے یہ بھی لوگ مسلمان ہیں اور یہ درخت کے اندر بیٹھے ہیں، تو میں کچھ پکا کے ان کو کھلاؤں، روزہ افطار کرا۔ تو وہ مسلمان نے کھا دیا، اس کے اندر حلوہ بنا کے حلوہ لے گیا، حلوہ رکھ دیا۔ اب جو عیسائی اور یہودی تھے وہ دیکھنے لگے، وہ کہنے لگے کہ اس مسلمان کا روزہ ہے، اس مسلمان کا روزہ ہے اور یہ بہت زیادہ بھوک میں ہے، یہ ہم سے زیادہ کھا رہے ہیں، یعنی وہ اس طرح سوچنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب نہیں کھاتے، ہم اس کو باتوں میں ڈالتے ہیں، یہ ہم رکھ دیتے ہیں، ہم صبح کو کھائیں گے، صبح کو یہ بھی بھوک میں نہیں ہوگا اور جو ہے ہم بھوک میں ہوں گے، ہم کھا دیں گے، ہم زیادہ کھا دیں گے۔ جناب انہوں نے اس مسلمان کو کہا، مسلمان نے کہا نہیں میں نے تو بھی کھانا ہے۔ وہ یہودی اور عیسائی تکرار کرنے لگے، کہنے لگے تجھے اس وقت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو زیادہ کھا جائے گا اور تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہے۔ تو حتیٰ کہ پھر بات یہاں پر طے ہو گئی کہ صبح کے وقت جو اٹھے گا وہ سب سے پہلے اپنا خواب سنائے گا، جس کا خواب اچھا ہوگا وہ سارا حلوہ کھا جائے گا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، مجھے ضرور ہے، وہ سارا حلوہ کھا جائے گا۔ رات کو سو گئے، وہ رات کا ایک وقت آیا، مسلمان حسب معمول جتنا وہ رات کو اٹھا تھا صبح کے سحری کے بعد مسلمان اٹھا سارا حلوہ اٹھا کے کھا لیا، چلو روزہ کھا لیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی اور عیسائی اٹھے، تو یہودی سے عیسائی نے پوچھا ہاں بھی تو بتا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ان کو پتا نہیں کہ حلوہ مسلمان کھا گیا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ میرے خواب کے اندر میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ کوہ طور پر چل، اور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کوہ طور پر گیا اور وہاں میں نے عجیب و غریب مناظر دیکھے، عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ تو
بات کو تصدیق کیا باقی کی باتیں آتا اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک مسلمان کو حضور کریم کا دیدار نصیب فرمایا، حضور کریم کا دیدار نصیب فرمایا۔ ہو سکتا ہے اس آنے والے مہینے میں ہم روزے رکھیں، اللہ ہماری قسمت جاگے، اللہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے نا ایسا؟ ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کریم کی رحمت غفور رحیم ہے۔ ہو سکتا ہے ہم رات کو سوئیں، صبح سے ہی وقت سے پہلے حضور کریم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں آنے والے مہینے کے اندر سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب عبادت اور ریاضت خداوندی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچ وقت کی اللہ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔